السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ قوس اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ آہ وہ آنکھ کی ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جمعۃ المبارکہ کا اجتماع ہے، ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ ہمارا مذہب پابندیوں کا مذہب ہے۔ جو پابندی نہیں کر سکتا اور اپنے لیے کوئی اور راستہ تلاش کرتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ اس کے رسول کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں پہلے ہی دن سے قانون اسلام، اور قانون دھیرے 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 بڑھتے رہے، اور جب دین مکمل ہو گیا تو پھر قانون بھی مکمل ہو گئے۔ ان قوانین کے اندر ہمارے یہاں ایک قانون ہے، کھانے پینے کا قانون۔ مذہب اسلام میں بہت سختی ہے کہ صرف آپ کو حلال کھانا ہے، بس حلال کے سوا آپ کو کچھ نہیں کھانا۔ آج مجھے خوشی ہے کہ مذہبی بیداری مسلمانوں میں ہے، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اپنی مسجد بھی چاروں ٹائم تو اکثر بڑی تعداد لوگوں کی رہتی ہے، اور مسجدوں میں بھی، اکھاڑا مسجد ہو، مدو سیٹ مسجد ہو، مدینہ مسجد ہو، اور بھی مسجدیں ہیں، اچھی تعداد رہتی ہے۔ وظیفے بھی لوگ خوب پڑھتے ہیں، بہت حد تک داڑھیوں کا چلن بھی آ گیا، سب اچھی بات ہے، لیکن لوگوں میں کوئی کشش نہیں ہے۔ نمازیوں میں، وظائف کرنے والوں میں، نہ ان کی دعاؤں میں کوئی کشش ہے، نہ ان کے چہروں میں، نہ ان کی آنکھوں میں، کچھ نہیں، الا ماشاء اللہ۔ وجہ نماز تو بہت پڑھ رہے ہیں، درود بھی بہت پڑھ رہے ہیں، کلمے بھی پڑھ رہے ہیں، وظائف بھی کر رہے ہیں،
مگر اس کا اثر نہ ان کے دل پر ہے نہ ان کے چہرے پر ہے. اس کی وجہ پیٹ میں حلال نہیں، کیونکہ لوگ کھانے پینے کے معاملے میں محتاط نہیں. جہاں سے جو آ رہا ہے آنے دیا جائے اور کھاؤ. یاد رکھیے، آپ تہجد بھی پڑھیں، اشراق بھی پڑھیں، چاشت بھی، کچھ بھی پڑھیں، روز پورا قرآن ختم کریں، اگر پیٹ میں حلال نہیں ہے تو آپ کی عبادت قبول نہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے نبی نے فرمایا. آپ کی دعا قبول نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. میں موجودہ حالات کے تناظر میں کوئی بات کھل کے نہیں کہنا چاہتا، لیکن سمجھدار لوگوں کے درمیان اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے جو پیسہ وصول کر رہے ہو اور خود کھا کے اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو، اس کا انجام اچھا نہیں. آپ اپنے بچوں کی کتنی تربیت کریں، لیکن اگر پیٹ میں آپ نے بچوں کے حرام ڈال دیا، آپ کے بچے کبھی آپ کے وفادار نہیں ہوں. 500 1000 2000 کے لیے صرف اپنی نسلوں کو برباد کریں، کسی کی سنے بھی نہ، بلکہ اب آپ کو سنائے کون، اس لیے کہ سنانے والے بھی بگڑ گئے. آپ کی اصلاح کون کرے، اصلاح کرنے والے بھی بگڑ گئے. یہ حالات ہیں. قیامت کا انتظار کرو، جو کچھ کر رہے ہو اس کا خمیازہ خود بھگتو گے، اس شکل میں کہ اولاد وفادار نہ رہے. یہ تو چند دنوں کی بات ہے جو تم حرام میں پڑے ہو، پھر مزید کاروبار بھی بہت سے لوگ حرام کرتے. سود کا لین دین ہے، نشہ آور چیزوں کا خریدنا بیچنا ہے، اسی طرح مخبری کرنا ہے، اسی طریقے سے زمین کا دھندا کر رہے ہیں تو ایک ایک زمین کو 4 4 5 5 لوگوں کو بیچ دینا، کرنسی ایکسچینج کے نام پر فراڈ کرنا ہے، حج عمرہ ٹور کے نام پر لوگوں کے پیسے لے کے بھاگ جانا ہے. یعنی کون سی ایسی جگہ چھوڑی ہے مسلمانوں نے جس میں لوگ کھا نہیں ہو. حتیٰ کہ معاذ اللہ اگر مسجد مدرسے کے ٹرسٹی بن جائیں تو جمع شدہ چندے کو بھی لوگ اپنے کاروبار میں استعمال کرتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھنا، اللہ بہت دور نہیں، اللہ بہت نزدیک. کوئی اتنا نزدیک ہو نہیں سکتا، اللہ اتنا نزدیک ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. وہ تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اس سے زیادہ کوئی قریب ہے ہی نہیں. حرام کھانے والوں کی نسلیں برباد ہوئی ہیں، آخرت برباد ہوئی. اسی لیے ہمارے بزرگ لوگ کئی کئی دن فاقے سے رہتے تھے، مگر وہ حرام کی طرف کبھی ہاتھ نہیں بڑھاتے. آج جو مولانا لوگ، امام لوگ، وائز لوگ جمعہ میں تقریر کرتے ہیں، بلکہ پہلے اتنے تقریریں، اتنے جلسے ہوتے بھی نہیں تھے، اور پہلے کے مقرر لوگ بہت بیچارے سادے سادے لوگ ہوتے تھے، لیکن وہ بولتے تھے دل پہ اثر کرتے. آج بولنے والوں کی زبان میں بھی اثر نہیں الا ماشاءاللہ، اور سننے والوں کو تو سدھرنا ہی نہیں ہے. وجہ کہ جو بول رہا ہے وہ بھی کتنا حرام سے بچ رہا ہے، اور جو سن رہے وہ بھی کتنا حرام سے بچ رہا ہے. کچھ نہیں، سب رسمیں ہو رہی ہے. آئیے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں کہ حلال کے لیے بزرگوں نے کتنی کاوش کی ہے. ہم اتنا نہیں کر سکتے، کچھ تو کر سکتے. حضرت فضیل بن عیاض، نام سنا ہوگا آپ کا، جو تقریریں سنتے انہیں پتہ ہے. فضیل بن عیاض اگر آپ کو نہیں پتہ ہے تو سن لیں. پہلے ڈاکو تھے، جنگلوں میں ڈکیتی کرتے تھے، لوٹ مار. اللہ نے ہدایت دی. دیکھو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہدایت دی اللہ نے، ڈکیتی سے توبہ کر لی،
توبہ کر لی تو جب پلٹے نا، دیکھیے جب لوگ گناہ سے پلٹتے تو بہت زبردست سدھرتے، بچپنے کے سدھرے ہوئوں سے زیادہ توبہ کر کے جو پلٹتے ہیں تو بعض لوگ اس میں ان سے بھی بازی لے جاتے ہیں۔ پھر وہ فضائل تھے، اللہ اکبر، وہ تقوی، وہ پرہیزگاری، وہ عبادتیں۔ مکۃ المکرمہ میں برسوں گزارے، کعبے کی مجاوری کی، لاکھوں حدیثیں یاد کی، سب کچھ کی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پھر واپس بغداد شریف آ گئے، وہاں رہنے لگے، دل میں خیال آیا کہ چلو حج کو چلنا چاہیے۔ غور سے سننا بات، جتنا محتاط ہو جاؤ گے اتنا اللہ تک رسائی ہونے لگے گی۔ جتنا محتاط ہو جاؤ گے، دیکھو اللہ کو زیادہ عبادت نہیں چاہیے، وہ بہت تھوڑی عبادت پہ راضی ہوتا ہے، لیکن اس نے جو قانون بنا رکھا ہے نا، اس قانون پر عمل کرو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دکھاوا، جو ظاہری چیز ہے نا اس پہ بہت محنت کرتے ہیں، جو اندر ہے نا اس کے لیے کچھ نہیں۔ اچھا، پھر اصلاح کے نام پہ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے۔ میں اللہ کرے مسجدوں کے اماموں تک میری آواز پہنچے، میں کہتا ہوں پوری دنیا دشمن ہو جائے تو بنا لو، مگر اللہ کو راضی کر لو۔ بولتے کیوں نہیں؟ بولو، کتنا ہی بڑا مالدار ہو، کتنا ہی بڑا پوزیشن والا آدمی، بولیے، لیکن ہاں غلط فہمی کی بنیاد پہ مت بول، اور کسی کو ٹارگٹ کر کے بھی مت بول۔ جیسے رسول اللہ نے سنت کا نظام قائم کیا کہ ہم اپنی بات پوری کر دیں، بس کسی کی کوئی غلطی دیکھیں ہم اسے ٹارگٹ نہ کریں، نارمل سی بات۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حضور نے کبھی کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہا۔ غلطی کرنے والا ادھر بیٹھا ہوتا تھا، حضور ادھر دیکھ کر کے کہتے تھے اس قوم کا کیا حال ہوگا جس قوم میں لوگ ایسا ایسا کرتے ہیں، تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو۔ یہ بھی تو ہے، بولے ہم، ذمہ داری ہے علماء کی۔ تو بہرحال حج کو گئے فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے حج کے پورے ان دنوں میں زمزم نہیں پیا۔ اب آپ سوچیں گے آدمی یہاں زمزم کے لیے اتنا تڑپتا ہے، وہاں ان کو وہ زمزم نہ پی سکے، زمزم نہیں پی۔ جو ان کے مشکیزے میں سادہ سا پانی تھا وہی پیتے رہے، زمزم نہیں پیا۔ غور کیجیے، کسی نے پوچھا فضیل بن عیاض سے، حضرت آپ زمزم نہیں پی رہے، حالانکہ زمزم پینا تو سنت ہے۔ فرمایا بیٹا میرے پاس بالٹی نہیں ہے اپنی، کیونکہ پہلے ایسے کولر وولر نہیں لگے رہتے تھے نا، وہ تو زمزم کا کنواں کھلا ہوا تھا، باضابطہ اس پہ جو ہے وہ جا کر کے ڈول ڈبا کر کے لوگ نکالتے تھے اور پیتے بھی تھے، نہاتے بھی تھے، جب تک کھلا ہوا تھا۔ میرے خیال سے 2002 یا 2003 تک کھلا تھا وہ کنواں، 2003 کے بعد بند ہوا ہے۔ میری پہلی حاضری اللہ کے کرم سے 2003 کے اینڈ اور 4 کی شروعات میں تھی، تو جب میں گیا تو وہ بند ہو چکا تھا۔ میں نے پوچھا تو لوگوں نے کہا یہ پچھلے حج میں ہی بند ہوا ہے، یعنی میرے جانے سے 1 سال پہلے۔ تو کھلا ہوا تھا وہ کنواں، تو کہا آپ زمزم کیوں نہیں پیتے؟ تو کہنے لگے بیٹا میرے پاس اپنی خود کی بالٹی نہیں ہے، اب بالٹی نہیں تو میں زمزم نکالوں کیسے؟ کہا کسی سے لے کے، کہ بیٹا انہیں میں کسی کو پہچانتا نہیں کہ ان کا کاروبار حلال کا ہے یا حرام کا ہے، پتہ نہیں یہ ڈاؤٹ فل پیسے کی بالٹی میں بالٹی سے زمزم نکال کے پیوں گا، کہیں میرا حج ضائع نہ ہو جائے۔ یعنی حرام نہیں، ڈاؤٹ فل بالٹی میں رکھ کر بھی زمزم پینا نہیں چاہتے۔ ولی وہ لوگ بنے تھے بھائی، ہم لوگ کیا بنیں گے ولی؟ ہم تو صرف بخش دیے جائے نا ایسے ہی، بلکہ یہ بھی کہ جاؤ تجھے جنت دیتا ہوں نہ تجھے جہنم دیتا ہوں، جا تجھے ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں تو بھی ہم بادشاہ ہوں گے۔ اللہ تیرا شکر ہے کامیاب ہو۔ یہاں تو پتہ نہیں باتیں بڑی، ہوٹل پہ بیٹھ کے جو باتیں کریں گے ایسا لگے گا جیسے کتب اور ابدال باتیں کر رہے ہیں،
اور جو تنہائیوں کے اندر کریں گے پھر دیکھ لیجیے اللہ نہیں دیکھ رہے آپ کی سودے بازیوں کو، آپ کے حرام لقموں کو اللہ نہیں دیکھ. بولو تو صحیح، کس کو دھوکہ دے رہے؟ دوسروں کے درمیان پرہیزگاری بتانے والوں، اللہ ہمارے پاپ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ ہمارے جرائم نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ ہمارے گناہ نہیں، اللہ حرام لقمہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا ہوگا اپنا؟ اور پتہ ہے کتنا غیرت والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جب اللہ نے آپ کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا، مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا، آپ نے ایک مردے کو زندہ کیا اور مردہ اٹھ کے کھڑا ہوا. حضرت قیامت آ گئی، آپ کون ہیں؟ کہا میں عیسیٰ ہوں، اللہ کا نبی، کلمت اللہ علیہ السلام. مجھے اللہ نے معجزہ دیا ہے کہ میں مردہ زندہ کروں، تو دیکھو میں نے تمہیں زندہ کیا، بتاؤ کیا حال؟ کہ حضرت بہت نیک تھا میں، لیکن ابھی تک اللہ نے میری بخشش نہیں کی. غور سے سننا، یہ جو کہتے ہو نا ہم یہ اور ہم وہ اور ہم بخش دیے جائیں، کسی کے باپ کی مرضی پر فیصلے نہیں ہوں گے، صرف رب کعبہ کی مرضی پہ فیصلے. اور اگر سفارش کرنے والی کوئی ذات ہوگی تو ایک ذات جسے دنیا آمنہ کا لال کہتی ہے، لیکن یہ سارے قانون انہی کے بنائے ہوئے ہیں جسے آمنہ کا لال کہا جاتا ہے، انہی کے لائے ہوئے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یا انہوں نے بنایا اللہ کی اذن سے. قوانین یا تو اللہ نے بنایا یا اللہ کی اذن سے رسول اللہ نے بنایا. اس نے کہا حضرت میں بہت نیک تھا، ابھی تک بخشش نہیں ہوئی. کہا کیوں؟ کہ میں قلی تھا. قلی سمجھتے ہیں؟ بوجھ اٹھانے والا، اسے ہم حمال کہتے ہیں. آج کل ہم قلی صرف اس کو کہتے ہیں جو ریلوے اسٹیشن پہ کام کرتا ہے، ایسا نہیں. جو بھی بوجھ اٹھاتا ہے اس کو قلی کہتے ہیں. حمال تو سمجھتے ہیں نا، بوجھ اٹھانے والا. کہ میں بوجھ اٹھانے والا قلی تھا، حمال تھا. میرے دانت میں کچھ پھنس گیا تھا، کھانے کے بعد جیسے پھنسی جاتا ہے، میرے دانت میں پھنس گیا تھا. تو ہوا یہ سرکار، اور دانت میں کوئی چیز پھنس جائے نا تو بار بار زبان وہاں جا جا کر کے اس کو چھیڑتی ہے، اطمینان نہیں ہوتا. یہی تو بات ہے، دانت میں اگر چھوٹا سا کوئی تنکا پھنس جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، بے چینی ہوتی ہے. جب یہ پورا وجود جہنم میں ڈالا جائے گا تو ہوگا کیا؟ جو تھوڑا سا کھانے کا تنکا برداشت نہیں کر سکا، حضور بار بار زبان وہاں جا رہی تھی. سر پہ لکڑیوں کا گٹھا تھا، کسی نے مجھے لکڑیاں دی تھی کہ میرے گھر پہنچا دے، اس کی اجرت دے دوں گا. تو میں لکڑیوں کا گٹھا لے جا رہا تھا، دانت میں کچھ پھنس گیا تھا. میں نے سوچا اب کیا کروں، تو سوچا یہ پوری لکڑیاں تو سر پہ، ان لکڑیوں میں سے ایک تیلی سمجھتے، چھوٹا سا ٹکڑا میں نے توڑ کے میں نے خلال کیا، اور خلال کر کے وہ ٹکڑا پھینک دیا. اب مرنے کے بعد قبر میں آیا ہوں تو اللہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ اس لکڑی کے مالک کی اجازت کے بغیر تو نے خلال کیوں کیا تھا؟ جب تک اس کیوں کا جواب نہیں دے گا میں تیری مغفرت نہیں کروں گا. خلال کیا ہوتا ہے بھائیو؟ آپ مجھے بتاؤ خلال کیا؟ اگر آپ دنیا ہی میں سب کچھ لے لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ لے لیجئے، بن جائیے فرعون، بن جائیے نمرود، بن جائیے حامان، شداد، جو بننا ہے بن جائیے. اور اگر آپ کو ایمان ہے کہ دنیا سے بہتر جنت اور آخرت ہے تو اللہ کے قانون کے پابند ہو جائیے. ایک دن مرنا ہے، موت آنی ہے. اللہ کے بندو، خلال کھانے کی چیز نہیں ہے. اجازت کے بغیر خلال کے لیے ٹکڑا کسی کی لکڑی سے توڑ لیا تو اللہ فرما رہا ہے جب تک اس کا جواب نہیں دے گا بخشیں گے نہیں، بخشش نہیں ہوگی. ہم کہاں ہیں؟ ہم تو سب ہڑپ کیے جا رہے ہیں. کچھ لوگ تو چائے آ رہی ہے جہاں بھی 4 5 بیٹھ کے پی رہے ہیں، بس پینا ہے، جو مل رہا ہے کھانا ہے، جو ہو رہا ہے سب ہونا ہے، جہاں سے کھانے کو مل رہا ہے سب کچھ، یعنی کہ کھانا پینا ہو گیا. بھائیو جانوروں میں بھی تو یہ شعور ہوتا ہے کہ مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. شیر نے کبھی گھاس نہیں کھایا کیونکہ اس کو اپنی حد پتہ ہے کہ میری غذا گھاس نہیں ہے، میری غذا گوشت ہے. اس لیے آپ نے کبھی شیر کو گھاس کھاتے نہیں دیکھا. شیر گھاس نہیں کھاتا. دوسرے جانور، یہ کتا جسے لوگ ذلیل اور حقیر کرتے ہیں، لذیذ سے لذیذ
اس کو آپ لے جا کر کے کھیر رکھیں اس کے سامنے، وہ نہیں چاٹے گا، اور اگر اس نے چاٹ بھی لیا تو الٹی کر دے. یہ حال ہے. یعنی جانوروں کو بھی اتنا شعور ہے کہ ہمیں کیا کھانا ہے نہیں کھانا ہے. حضور کے امتی ہو کر، ایمان والے ہو کر، اتنا شعور ہو کر ہم سب حدیں توڑ رہے ہیں. سب جہاں سے ملے لے لو، جہاں سے ملے لے لو. بھائیو، اللہ نے ہمارے مقدر میں مال لکھا ہے، حلال ذریعے سے کوشش کرو. دیر سے ملے گا ملے گا. اور پہلی بات تو یہ دیر ویر بھی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ نے جو ٹائم لکھ دیا ہے اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ دے گا. وقت سے پہلے بھی نہیں، وقت کے بعد بھی نہیں. اللہ تعالیٰ وقت پر دیتا ہے، اور جتنا لکھا ہے اتنا ہی دیتا ہے. اس سے زیادہ بھی نہیں دیتا، اس سے کم بھی نہیں دیتا. کوشش کرو اچھے سے. ایک مرتبہ صدیق اکبر کا ایک غلام، اس نے حضرت کو کچھ پیش کیا کھانے کے لیے. سیدنا صدیق اکبر نے وہ کھا لیا. اچھا، منہ میں ڈال کے چبا لیا، کھا لیا، نگل لیا. پھر پوچھا یہ تو لایا کہاں سے تھا؟ آپ کا غلام تھا، ایمان لا چکا. یہ تو لایا کہاں سے بیٹا؟ اس نے کہا حضرت جب میں کافر تھا نا تو جادو کرنا، منتر جنتر کرنا جانتا تھا. تو کسی پہ میں نے منتر جنتر پڑھا تھا تو اس کو فائدہ ہو گیا تھا. آج اس نے اسی کے بدلے میں یہ دیا ہے. اتنا سننا تھا. صدیق اکبر نے انگلیاں ڈال ڈال کے الٹی کی اور اس کو باہر نکالا. حتیٰ کہ وہ تو نکالا ہی نکالا، جو پہلے کا کھایا تھا اس کو بھی باہر کیا. یہ لوگ تھے. جب تک حلال و حرام میں تمیز نہیں کرو گے، ورد و وظائف کا کوئی اثر نہیں، نمازوں کا کوئی اثر نہیں، وقت ضائع کر رہے ہو. اس لیے اپنے بچوں کو بھی پابند کرو. دیکھو اپنی خواہشات پر کنٹرول کرو. میرے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری دنیا جو موبائل استعمال کر رہی ہے، اگر میری حیثیت نہیں ہے تو میں بھی وہی موبائل استعمال کروں. میرے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ساری دنیا بائک استعمال کری میں بھی وہی بائک استعمال. میرے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری دنیا جو کپڑے استعمال کری میری حیثیت کے مطابق میں نے جینا ہے. اگر میری حیثیت آئی فون خریدنے کی نہیں ہے تو میں نے نہیں خریدنا. اس لیے کہ آئی فون خریدنا میرے لیے فرض و واجب نہیں ہے، لیکن اللہ کے قانون پر عمل کرنا میرے لیے فرض ہے. قیمتی کپڑے پہننا مجھ پہ فرض نہیں ہے. اگر میں پھٹا بھی پہن لوں نا، پھٹا بھی نہیں. جب میرے نبی بعض مرتبہ نہیں بلکہ اکثر ایسا ہوا کہ حضور کو مکے میں سلے ہوئے کپڑے نہیں ملے تو حضور نے لنگی باندھ لی اور اس کے اوپر چادر پہن. یعنی جو ہم صرف احرام کے وقت پہنتے ہیں نا، حضور نے اس کو اپنی لائف میں بھی استعمال کیا. یعنی عام دنوں میں بھی حضور نے بغیر احرام کے بھی اس طرح گزارا کیا. کیوں؟ سلے ہوئے کپڑے میسر نہیں تھے. تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر سکتے ہیں. خواہشات جب بڑھ جاتی ہے آدمی کنٹرول میں نہیں رہتا. ہماری خواہشات بڑھ گئی. میرے لیے اچھا مکان ہی ہونا چاہیے کیونکہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کیا کہیں گے؟ قبر میں اللہ کیا کہے گا یہ بتا. محشر میں اللہ کیا کہے گا یہ بتا. خواہشات مت بڑھائیے. اگر آپ کی جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق جی. میں آپ کو یہ گزارش کرتا ہوں، جس دن ہم نے اپنی حیثیت میں جینا شروع کر دیا ہمارا کوئی سودا نہیں کر سکے. آج آپ اس لیے بک رہے ہو کہ خواہشات بڑھ گئی ہیں. لوگ اس لیے خرید رہے ہیں، خواہشات بڑھ گئی. حرام دھندے معاشرے میں اس لیے بڑھ گئے، خواہشات بڑھ گئی. سود کا لین دین اس لیے بڑھ گیا، خواہشات بڑھ گئی. آخری بات، ٹائم پہ آپ کو نماز ہم کھڑی کر لیں گے انشاءاللہ، جماعت کھڑی ہو جائے گی. آج ہر بندہ چاہتا ہے میری اولاد نیک ہو، سدھری ہوئی. اور ہم تو اب اولاد صرف نماز پڑھے نا تو اتنی تعریف کرتے ہیں کہ ہم ولی کتب سے اس کو بھی کم نہیں سمجھتے. ہر آدمی اپنی اولاد کو ہمیشہ حسن کی نگاہ سے دے. فطرت ہے، عورت کو اولاد کو پیار کی نظر سے ضرور دیکھو، لیکن اپنی اولادوں کو تنقیدی نظر سے دیکھنا سیکھو. پیار دل میں رکھو لیکن تنقیدی نگاہ سے. صرف نماز اور ٹوپی اور داڑھی نیک نہیں بناتی. بھائیو، یہ ہمارے گنبد و مینار کا شہر ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹی بچے اور بچیاں ندی کے اس پار باروں میں پکڑے جا رہے. اچھے اچھے گھروں کے، یعنی اچھے اچھے گھروں سے مراد وہ کہ جن لوگوں کی دینداری پورے شہر میں مشہور ہے. بچیاں برقع پہن کر شراب کی باروں میں پکڑی جا رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ پکڑی جا رہی. پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے دور میں ہنگامہ ہے. یہ کیا گنبد و مینار کا شہر ہے، کیا گنبد و مینار کا شہر. گنبد و مینار نہیں بخشوائیں گے. میں نے پہلے بھی کہا
گنبد و مینار نہیں بخشوائیں گے، بخشواتا ہے انسان کا اپنا کردار۔ جب کعبہ ابو جہل اور ابو لہب کو نہ بخشوا سکا تو یہ گنبد و مینار ہمیں کیا بخشوائیں گے؟ کعبہ کعبہ ہے، اس کے ارد گرد جو گھومے وہ معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن کردار بھی تو اس کا ویسا ہو نا۔ وہ کعبے کے متولی تھے وہ لوگ، خادم حرم تھے وہ لوگ، ابو جہل ابو لہب سردار تھے، لیکن کیا ہوا؟ کردار نہیں تھا۔ بھائیو کردار اچھا نہیں تھا، نبی کا بیٹا نہیں بخشا گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اللہ نے اس کی پکڑ کی اور باضابطہ اس کی غلطی کو ہائی لائٹ کیا کہ اس کا عمل اچھا نہیں ہے، اس کے عمل صالح نہیں ہے، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ نبی کا اولو العزم نبی کا بیٹا، 1000 سال تک لوگوں کو سدھارنے والے نبی، ان کا بیٹا اللہ نے واضح کیا۔ آپ قرآن شریف کی آیت میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہی، یہ فرمایا کہ وہ آپ کی آل سے، آپ کی اولاد سے باہر کر دیا، لیس من آلک، کہ وہ آپ کی اولاد سے نہ رہا، اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں۔ نبی کے بیٹے ہونے سے اللہ خارج کر دے عمل اچھے نہ ہونے کی وجہ سے، بتائیے بھائیو ہم کہاں ہیں؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ سب چاہتے ہیں اولاد اچھی ہو، اولاد اچھی تربیت سے نہیں ہوتی، صرف یاد رکھو، یہ نمک چکلو کھانے سے پہلے بیٹا اس کو سلام کر دو، کوئی چیز دے دو تو جزاک اللہ کہہ دو، یہ سب ظاہری چیزیں ہیں۔ اندر جو سدھرے گا نا، اندر اس کا تعلق صرف تربیت سے نہیں ہوتا، اندر سدھرتا ہے حلال کی برکت سے۔ خون جس سے بنے گا اسی کا اثر ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کی ہوگی؟ بولیے، نہیں کی ہوگی؟ جو 1000 سال تک دوسروں کو سدھارے اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے نہیں سکھایا ہوگا کچھ؟ معاذ اللہ، کیوں بگڑا؟ پناہ مانگو۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا بیٹا تھوڑا سا بدماش سا ہو گیا۔ بزرگ کا نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ ہمارے عقیدتوں کے جذبات ہوتے ہیں تو بہت سی باتیں نام کے بغیر ہی کہنا تھے، لیکن بڑے بزرگ، ایسے بڑے بزرگ کے بڑے بڑے ولیوں کے پیر ہیں، یہ اتنے بڑے، بیٹا بدماش ہو گیا، ایسا بدماش کہ لوگوں کو ستاتا۔ حضرت کے کان تک بات نہیں آئی، حضرت کے کان تک بات نہیں آئی۔ ایک دن کیا کیا، ایک بیشتی سمجھتے ہیں نا، جو پانی پہلے بیچتے تھے، مشکیزہ لٹکا کے پانی بیچتے تھے، ان کو بیشتی کہتے ہیں۔ تو بیشتی پانی بیچنے صبح صبح جا رہا تھا، اس کو مستی سوجی، صبح ہی صبح تیر چلا دیا اس کے مشکیزے پہ، پورا پانی نیچے آ گیا، مشکیزہ زخمی ہو گیا، عیب ہو گیا، اس میں پورا پانی گرا۔ اب یہ بیچارہ غریب کیا کرے؟ تو انہوں نے کہ یہ اتنا بدماش بصرہ میں کس کا بچہ ہے؟ اور فلاں فلاں وہ ان کا بچہ ہے۔ غریب تھا، دل ٹوٹا تھا، سیدھا چلا گیا اس بزرگ کے پاس۔ دیکھا آپ کے بیٹے نے کیا کیا، رو رہا تھا، کیا کیا آپ کے بیٹے نے؟ آپ نے غلام کو بھیجا، مشکیزہ منگایا، نیا مشکیزہ دیا، حلوہ منگایا، بیٹا حلوہ کھا لو، یہ پرانا بھی لے جاؤ، اس کو بھی درست کر کے تم کچھ کر لینا، نیا لو، جاؤ اپنا کام کرو۔ حضرت یہ حلوہ کیوں؟ کہ بیٹا جب کسی کا دل ٹوٹے تو اس کو حلوہ کھلانے سے راحت ہوتی ہے، ٹوٹے ہوئے دل کا سہارا ہے حلوہ، جاؤ کھاؤ۔ وہ تو چلا گیا۔ اب یہ بزرگ دیر تک سوچتے رہے، اس بچے کو کچھ نہیں کہا۔ یہاں تو بچہ جھگڑا لا رہا ہے تو 4 ماریں گے پیٹیں گے، کیونکہ ہم تو بہت بڑے ہیں نا، ہم سے تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، بچوں کو مارتے ہیں۔ لیکن اس بزرگ کے بچے کی غلطی سامنے آئی، بچے کو کچھ نہیں کہہ رہے، آنکھ بند کر کے سوچ رہے مجھ سے کیا غلطی ہوئی، مجھ سے کیا غلطی، مجھ سے کیا غلطی۔ جب چیک کیا اپنی کوئی غلطی سمجھ میں نہیں آئی تو بیوی کے پاس اٹھ کے گئے، سچ بتانا کیا غلطی کی تھی اس کو پیٹ میں رکھ کر، کیا غلطی کی تھی اس کو دودھ پلاتے وقت، سچ بتاؤ۔ کہا حضور وہ بھی ولیہ تھی بڑی عظیم، حضور میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ جانتا ہے کچھ نہیں، میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں، موقع دیتا ہوں، جلدی سے بتاؤ، سوچ کے بتاؤ۔ بہت سوچا گا، حضور ایک بات یاد آ گئی، اس کی بدماشی کا راز سمجھ میں آ گیا۔ کیا راز ہے اس کی بدماشی کا؟ کیا؟ کہا کہ
کچھ تاجر لوگ، انگور کے تاجر، وہ مال تجارت لے کے جا رہے تھے، فلاں وقت رات ہو گئی، تو انہوں نے سوچا یار یہ انگور رکھیں کس کے پاس؟ تو سوچا کہ ان سے بڑا بصرہ میں اللہ کا ولی کون ہے، انہی کے گھر رکھ دیں، کیونکہ یہاں سے چوری نہیں ہوگی، کہیں اور رکھیں گے تو کوئی چوری کر لے گا۔ کہاں انگور رکھے تھے اور میرے پیٹ میں یہ بچہ تھا، تو میرے پیٹ میں بچہ تھا، تو ظاہر سی بات ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو عورتوں کا دل کچھ نہ کچھ کھانے کو، کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے، اتنا کھانے کو دل چاہتا ہے کہ عورتیں مٹی تک کھانے لگتی ہیں ان دنوں میں، کچھ بھی کھاتی رہتی ہے۔ ہاں حالانکہ صحت کے لیے بہت مضر ہے مٹی کھانا، وہ جو عام طور پہ عورتیں مٹی کھاتی ہیں، ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے مٹی دکانوں پہ ملتی تھی، ابھی بھی شاید مجھے پتا ہے کہ ملتی ہے، اگر ایسا ہے تو عورتوں کو منع کیا جائے، بہت بری چیز ہے، نقصان دہ چیز ہے۔ بہرحال تو کہا کہ عورتوں کا دل چاہتا ہے جب پیٹ میں بچہ ہو تو کچھ نہ کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے۔ انگور کی خوشبو آئی تو میرے دل نے چاہا کیسی خوشبو آ رہی ہے، انگور کھا لو، لیکن ولیہ تھی نا، سوچا کہ چوری کر کے انگور کھاؤں گی، حرام ہے، ایک دانہ بھی کھایا تو حرام۔ پھر میں نے سوچا حرام سے بھی بچوں، چوری سے بھی بچوں، کام بھی ہو جائے، تو پھر کیا کیا؟ کہ میں نے سوئی لیا، سوئی لے کر انگور کے دانے میں نے سوئی چبویا، سوئی کے ناکے پر جو انگور کا جتنا رس آیا، لذت لینے کے لیے اس کو چوس لیا۔ بس یہ اسی چوسے ہوئے رس کا نتیجہ ہے کہ یہ ہمارے گھر میں بدماش اور بے ادب پیدا ہوا۔ کن کے گھر کی داستان ہے؟ ولیوں کی۔ اور ہم کیا کیا کر رہے ہیں، تھوڑا اس پہ غور کی، نسلوں کو بربادی سے بچانا ہے، حلال کسی کی پرواہ مت کر۔ میں تو یہ کہتا ہوں ہر جگہ دعوت میں بھی مت جاؤ، پتا ہے کہ یہ حرام کماتا ہے، کچھ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو تقوی جھاڑنے کی مت جاؤ، اپنے گھر میں چٹنی مرچی کھا لو، بریانی یا پلاؤ کھانے اور دالچا کھانے کے لیے مت جاؤ۔ ہاں جس کے بارے میں نہیں معلوم ہے، پھر ہمیں نہیں معلوم ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یقین جانے میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، جن دنوں میں مالیگاؤں رہتا ہوں، اگر میں لوگوں کو دعوت سے انکار نہ کروں تو میں ایک وقت بھی گھر نہیں کھا سکتا ناشتے سمیت، لیکن میں ہاتھ جوڑتا ہوں رہنے دو، آپ کی محبتیں میرے لیے کافی ہیں، اس لیے کہ جلدی سے دل مطمئن ہی نہیں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا میں واللہ اللہ کے گھر میں کوئی تقوی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرا تو اب دل جلدی سے کسی کی شیرنی کھانے کو بھی نہیں چاہتا ہے، دل نہیں چاہتا ہے، کیونکہ لوگ غیر محتاط ہو گئے۔ ہاں نہیں معلوم ہے ہمیں، اللہ جانتا ہے۔ اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بات اللہ کی، بڑی ذات اللہ کی، احتیاط کرنا سیکھ جاؤ، احتیاط۔ تمہاری راتیں اللہ رسول کے ساتھ ان کے فیوز و برکات کے سائے میں نہ گزرنے لگے تو پھر کہیں، صرف حلال کو لازم کرو اور نماز کی پابندی کر کے گناہ سے بچو۔ ہر رات کوئی نہ کوئی بزرگ تمہارے خواب میں آ رہا ہے، ہر رات کوئی نہ کوئی فیض کے دروازے، ایسی تمہاری راتیں گزرے گی، میں واللہ کہتا ہوں، کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں، تمہاری راتیں ایسے گزرے گی تم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ دن کو ایسے پرسکون ہوگے، پوری دنیا ٹینشن میں رہے گی، تم سکون کے بادشاہ بن کے زندگی گزارو۔ حلال کو لازم چھوڑ دو، حرام جو حرام ہے علماء سے پوچھو۔ یہ جو کاروبار کرتے ہو، اتنا دے دے اتنا لے لے، یہ سب چٹنگ بازیاں چھوڑو، سب یہیں چھوڑ کے جانا، کچھ لے کے جانا ہے کچھ نہیں لے کے، سب یہیں چھوڑ کے جانا ہے۔ اپنے بال بچے ہوج موج کریں گے، بھائیوں بچے اچھے ہیں، سب کے اچھے، اللہ سب کو اچھا رکھے، لیکن دنیا اتنی بے وفا ہے نا، 24 گھنٹے میں بچے ایک فون کر کے نہیں پوچھتے ابا کیسے، سب کی شکایت ہے نا، بیوی کو 4 فون اور اس کو دوستوں سے لگے رہتے ہیں، اس پہ اس پہ، اماں ابا سے نہیں پوچھتے۔ جو 24 گھنٹے میں اپنی خیریت نہیں پوچھے، وہ مرنے کے بعد ہماری مغفرت کی دعا کیا کریں؟ کون ہمارے لیے فاتحہ کرے گا؟ کون مغفرت کی دعا کرے گا؟ کون ہماری بخشش کی فکر؟ بھائیو جیتے جی کوئی فکر نہیں کر رہے، نہ دوست کر رہے ہیں نہ یار کر رہے ہیں۔ ماں باپ روتے روتے بھول جائیں گے، بیوی بھی روتے روتے پوتوں میں پوتیوں میں نواسوں نواسیوں میں کھو جائے گی۔ اگر آپ امام ہیں تو مقتدی بھی کوئی دوسرا امام ڈھونڈ لیں گے، آپ پیر ہیں تو دعا تعویذ کے لیے کوئی دوسرا پیر بھی مرید ڈھونڈ لیں گے۔ یہ سب بے وفا لوگ،
جان وفا سے دل لگاؤ جسے مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں، خالق وفا سے دل لگاؤ جو وحدہ لا شریک ہے، اور اپنی آخرت کا سامان کرو، اپنے لیے کر لو، ہمارے لیے کوئی مغفرت کی دعا کرے نہ کرے، برسی کرے نہ کرے، اصالے ثواب کرے نہ کرے، کوئی سورہ یاسین پڑھ کے بخش، اپنے لیے اتنا کر لو کہ کسی کے محتاج نہ رہو۔ جانے والے جاتے جاتے کچھ کر لے اپنے واسطے، ورنہ ایک دن تو بھی ترسے گا فاتحہ کے واسطے۔ اس کا پہلا زینہ ہے حلال، حلال اور حلال۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو نہیں معلوم ہے بھول چوک سے جو اندر جا رہا ہے اللہ اسے معاف کر دے، بخش دے، بھول چوک سے تو بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے، ہم سب کو اتنا حلال دے دے، حرام سے بے نیاز کر دے، اگر حرام جمع کیا ہو تو لوٹا دے، جس کا ہے اس کو لوٹا دے، جس کا قرضہ لیا ہے ادا کرنے کی جلدی سے نیت کر لیں، تاکہ جب دنیا سے جاؤ تو کفن میں قرض کا بوجھ لے کر نہ جاؤ، بلکہ آپ بالکل نردوش یہاں سے جاؤ۔